الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی ہوں۔ آن ایور ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اوورسیز پاکستانیوں کے بہت سے مسائل ہیں اور کچھ خود ساختہ مسائل ہیں۔ ہم اکٹھے رہنا بھی چاہتے ہیں لیکن دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم ہر اچھا کام اپنے آپ سے منسوب کرنا چاہتے ہیں اور کہیں غلطی اپنی بھی ہو تو دوسرے پہ تھوپنا چاہتے ہیں۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو بالکل مسئلہ نہیں ہوتا اس کو مسئلہ بنا دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شناخت ہو، ہمیں لوگ پہچانیں، ہمیں جانیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ نصیحت ہم کرنا چاہتے ہیں، سننا نہیں چاہتے ہیں، اور بہت سے سلسلے ایسے ہیں۔ آج ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ہاں، سبھی واقف ہیں جناب آفتاب رضوی صاحب سے۔ رائٹر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت خوبصورت بولتے ہیں، بہت اچھے انداز میں بولتے ہیں، لکھتے بھی بہت اچھا ہیں، اور دانشور تو ہم ان کو کہیں گے کیونکہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی کر جاتے ہیں کہ جو کوئی عام شخص کر نہیں سکتا۔ تو چلیے آج سمجھا کہ کچھ ہم تھوڑا سا ہماری کمیونٹی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں۔ خوش آمدید کہیں گے آفتاب بھائی، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ بھائی، یہ اتنا تفصیلی تعارف جو ہے یہ بڑا بھاری پڑ جاتا ہے۔ خود ہی ہو جاتا ہے، میں تو نہیں، خود نہیں ہو جاتا ہے، مطلب پھر جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے یار کہ اس معیار پہ کیسے اترے۔ نہیں ماشاءاللہ، ہم نے دیکھا ہے آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن سے لے کے یہاں کی تقاریب میں بھی، اور کمال کے آپ کے مضمون ہوتے ہیں۔ آپ اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں لوگوں کو، اللہ کا کرم ہے، اور بالکل، اور ان کے جذبات، اپنے جذبات ان تک پہنچاتے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو یقیناً روتے بھی دیکھا آپ کے جو مختلف مضامین پہ۔ یہاں ہم ایز این اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ہم باتیں تو بہت ہیں۔ ہم ایک تو اپنے ملک سے تعلق ہمارا ٹوٹتا نہیں ہے، ہم وہاں کی باتیں یہاں بھی ضرور کرتے ہیں، ہم چاہتے رہتے یہاں پہ ہیں۔ اچھا، ایک وہ بڑا زبردست قسم کا جو تھا، پاکستان والے اس کو بڑا کوٹ کرتے ہیں کہ ہم یہاں جو ہیں وہ بچوں کو اسلامی اسکول میں داخل کرنا چاہتے ہیں، وہاں جو ہے ہم انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو تضاد ہے اور جو کلچرل جو ڈفرینسز، شوق ہیں، اس سے شاید نکل نہیں پاتے ہیں ہم، اور ایسا ہی شاید ساری زندگی گزر جاتی ہے اس طرح سے۔ بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ پاکستان میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمارا رویہ مختلف ہوتا ہے، یہاں آ کے ہمارا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم اسلامی تاریخ، اسلام اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں، مذہبی تعلیم اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے گرد ایک فصیل بنانا چاہتے ہیں، ان کو ہم ایک سیف انوائرمنٹ دینا چاہتے ہیں، اپنا مذہبی ماحول دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جو 8 گھنٹے اسکول سے باہر، ہم گھر سے باہر رہتے ہیں نا، اس کا انفلوئنس ان پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انگریزی کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انگریزی بچہ سیکھ ہی جاتا ہے، بالکل۔ تو یہاں یہ تو نہیں کہیں گے کہ اردو میڈیم میں داخل کراؤ، لیکن یہاں اسلامک اسکول میں ضرور داخل کریں گے تاکہ بچے کو یہ پتا ہو کہ اس کی مذہبی اقدار کیا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوا تھا، کہاں اس کو جانا ہے، آخرت کیا ہے۔ تو یہ وجہ ہے یہاں یہ ہونے کی۔ اور پاکستان میں یہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی ملک ہے، کہنے کو صحیح لیکن اسلامی ملک ہے، اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، کوئی بھی پڑھائی جاتی ہے، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ پھر وہاں پہ انگریزی اس لیے اختیار کی جاتی ہے کہ انگریزی کے وہاں عزت ہے، وہاں اچھی نوکری انگریزی سے ملتی ہے، ضرورت بھی ہے، شاید ضرورت بھی ہے، اس لیے بچے کو انگریزی اور وہاں ماحول کیونکہ اسلامی آپ کے پاس فیملی گھر میں ہر چیز ہوتی ہے، تو وہ مسئلہ فصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دادا دادی، محلہ، چاچا، خالو، سڑک پہ چلنے والا بزرگ، وہاں وہ سب انسٹیٹیوٹ، درسگاہیں ہیں۔ اچھا، میں وہ تھوڑی سی رویوں کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا بات کرنا، آگے بھی آپ سے مختلف پروگرام اس حوالے سے انشاءاللہ کوشش کریں گے، بات کرتے رہیں گے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں، سب سٹرگل کرتے ہیں، زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں، چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ جب تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے وہ کمیونٹی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اکثر اوقات ہم گفتگو جب بیٹھے ہوئے کرتے ہیں، یار اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے کام نہیں کرنا، ان سے بزنس نہیں کرنا۔ یہ کیا ٹرینڈ، یہ اکثر سننے میں ملتا ہے۔ ارشد، وہ ایک پروین شاکر کا شعر ہے نا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ بات تو یہ سچ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری لوگوں میں بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے اور صحیح نہیں کرتے۔ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ جس دفتر میں بھی آپ پاکستانی کو رکھیں، فیور کرنے کے لیے رکھیں، وہ تھوڑے دن بعد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سیٹ میری وجہ سے چل رہا ہے، لیکن میں کل نکل جاؤں تو اس کو پتا چلے گا کیا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سیٹ اپنے مال پہ چل رہا ہے اور سیٹ اپنی صلاحیت پہ چل رہا ہے، اور اس کو پر ایک اللہ کا کرم ہے جس کو آپ پکڑ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو ٹینڈنسی ہے نا دھوکہ دینے کی، یہ بدقسمتی سے ہم لوگوں میں ہے۔ میرے خیال میں ہم 70-80% لوگ ایک دوسرے کو ڈوج دے دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔
تو اس میں ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے کہ یہ مطلب یہ اس لیے ہے کہ ہم تو یہ کیا بائی ڈیفالٹ ہے میرے یا خیال میں یہ بائی ڈیفالٹ، کیونکہ دیکھیے بائی ڈیفالٹ کیوں ہے یہ؟ ہر قوم کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر خاندان کے لیے کوئی رول ماڈلز ہوتے ہیں. جس زمانے میں رول ماڈل عالم دین ہوتا تھا تو لوگ مسجد زیادہ جاتے تھے. جس زمانے میں رول ماڈل استاد ہوتا تھا تو استاد کی صحبت میں بیٹھتے تھے. جس زمانے میں رول ماڈل فنون لطیفہ ہوتا تھا تو شاعر و ادیب کو اپنے گھر بلانا عزت کے نشانی سمجھتے تھے. بدقسمتی سے رول ماڈل پاکستان میں صرف پیسہ ہو گیا ہے. صحیح. پیسہ کس طرح آیا، کیسے آیا، یہ کوئی نہیں دیکھتا. پیسے والے کی عزت ہوتی ہے، پیسے والا آسائشوں میں ہوتا ہے. تو جب بچہ رول ماڈل کو دیکھتا ہے نا تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ کون جانے گا کہ پیسہ میرے پاس کیسے آیا، صحیح. مجھے پیسے کمانے چاہیے. لیکن یہ پرسیپشن مطلب بنی ہوئی نا. لیکن اب آپ بچوں کی بات کی، جن بچوں کی اپ برنگنگ یہاں پہ وہ تو نہیں ہے، وہ تو ڈیفرنٹ ہے. وہ از ڈیفرنٹ اس لیے کہ وہ تو جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہیں نا. وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابا سے کہہ دو گھر پہ نہیں ہے، بچہ کہے گا کہ آپ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیعہ یہ سنی ہے، بچے کہے گا واٹ از دس نانسنس. تو یہ ایماندار بچے ہیں یہاں کے، یہاں جو پرورش پا رہے ہیں وہ ایماندار بچے، ہم لوگ بیمان بچے ہیں. تو مطلب یہ جو بائی ڈیفالٹ ہے یہ چل رہا ہے، لیکن ود دی پیسج آف دا ٹائم ود دا جنریشن اس میں یہ چیزیں بہتر میرے ہو خیال میں سکتی پاکستان میں بھی بہتر ہو جائیں گی. کیونکہ جن لوگوں پر ایجوکیشن آ رہی ہے نا وہ کہتے ہیں یہ نہیں، ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے سے لڑتے رہیں. ایجوکیشن کا مطلب یہ کھلے دل سے. اب ایک چیز تو یہ ہو گئی، ایک اور رویہ بڑا ہے، برداشت نہیں ہے. مطلب بجائے اس کے کہ ہم کسی کو سپورٹ کریں، انکریج کریں، ہم تھوڑا سا بعض بار لگتا ہے کہ یہ جو کمپٹیشن والے معاملے میں زیادہ آ جاتے ہیں. دیکھو دوست، میں یہ کہتا ہوں کہ بڑا میں اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ تمہیں بھی یاد ہوگا زمانہ طالب علمی میں ہر اسکول میں پلے گراؤنڈ ہوتا تھا. جی. ایک پی ٹی کا پیریڈ ہوتا تھا. پی ٹی ماسٹر پاپولر ٹیچر ہوتا تھا، ڈرتے تھے سب اس سے. یہ فزیکل ایکسرسائز کراتے تھے تاکہ آپ کا اینگر نکلے. بالکل. یہ آپ کے ڈیفالٹ میں ریلیز آف اینگر ڈلتا تھا کہ جی 2 گھنٹے کھیلنا ہے، پیریڈ ہے کھیلنے کا، 2 گھنٹے دوڑنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، پی ٹی کرنی. پھر مباحثے ہوتے تھے، ہفتہ طلبہ ہوتے تھے. اپنے طلبہ بزم ادب کا ایک بزم پیریڈ ادب تھا، ایک الگ ہے، قرات الگ ہو رہی ہے، مشاعرہ الگ اور مباحثے الگ. تو ایک دوسرے کو سننے کی عادت تھی. ضیاء الحق صاحب نے جب ٹکٹکیاں بنوائی نا اور انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ یونین بین کی جاتی ہے، تو انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین نہیں بین کی، انہوں نے مکالمہ بین کیا، انہوں نے برداشت بین کی، اور انہوں نے وہ ساری حرکتیں جس کو ہم آج بھگت رہے ہیں کہ ہم کسی کی بات نہیں سننا تو چاہتے. وہ جنریشن جو اس وقت جو اپ برنگنگ تھی ان کی وہ ختم ہو گئی نا. دیکھیں پچھلے 40 سال سے تو مکالمہ ہی نہیں نا آپ کے معاشرے میں. ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا پیٹ چاک کرنے کو تیار کھڑا ہے. پہلے کیا شیعہ سنی نہیں ہوتے تھے، پہلے دیوبندی وہابی نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ سب اپنے دائرے میں رہ کے دوسرے کو برداشت کرتے تھے. اب ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے کیونکہ ہم نے ہر سطح پر مکالمے کو نکال دیا. تو وہی چیز یہاں ٹرانسفر ہو گئی. وہ تو ہوگی، نئی نسل میں نہیں ہوگی، لیکن ہم تو لے کر آئے نا بیماریاں اپنے ساتھ. کیونکہ آپ دیکھیں جو مقابلے بازی میں اتنا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس میں برداشت کم، اور یہ میرے یہ 50 کے اوپر کی جنریشن کا معاملہ ہے. 35-40 والے جو ہیں بچے ہیں، میرے داماد ہیں 35-40 کے، وہ کہتے ہیں بھائی کیا ہے یہ، اور چیزیں دنیا میں بہت ہیں اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا. تو یہ ہے، اب ہماری نسل جب تک ختم نہیں ہوگی یہ رہے گا، جیسے جیسے ختم ہوگی شاید یہ ختم ہو جائے وقت کے ساتھ. صحیح. اچھا ایک اور چیز ہے، مطلب یہ تو خیر رویے تھے، ایک اور بڑی بحث ہوتی ہے یہ فنڈ ریزنگ جو ہے. یہ فنڈ ریزنگ پاکستان کے سارے تقریباً ادارے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. یہ کیا فنومینا ہے؟ اور پھر اس پہ تنقید اور الزامات بھی آتے ہیں، بہت ساری اس حوالے سے بات ہوتی ہے. دیکھیں فنڈ ریزنگ تو یہاں آ کے اس لیے کرتے کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی آسودہ حال ہے، ایفولنٹ ہے. جو پیسے دینے کے قابل ہوگا اسی سے مانگیں گے نا، جو لینے کے قابل ہوگا اس سے تو نہیں مانگیں گے. پاکستان میں ہی بہت لوگ چیریٹی کرتے ہیں لیکن وہ 1 روپیہ ہوتا ہے. یہاں 1 روپیہ 200 روپے ہوتا ہے. صحیح ہے. امریکہ میں 1 روپیہ 300 روپیہ 300 قریب ہو گیا. اور پھر سب دینے کے قابل ہے، صاحب حیثیت ہے. تو ایک وجہ تو بہت بڑی وجہ یہ ہے یہاں آ کے فنڈ ریزنگ کرنے کی کہ اگر ایک فنکشن سے انہیں $2 لاکھ بھی مل گئے تو 5 کروڑ روپے ہو گئے. صحیح ہے. جو پاکستان جا کے بہت بڑی رقم بن جاتی ہے. اب پاکستان اس وقت اگر دیکھا جائے کہ جو سرکار کے کام کرنے کے، جو ریاست کے حکومت کے کام کرنے کے، وہ سارے کام پاکستان کے فلاحی ادارے کر رہے ہیں. آپ کسی بھی فلاحی ادارے پہ اٹھا کے الزام تو لگا سکتے ہیں کہ سیلانی کھانا کیوں کھلا رہا ہے، ٹھیک ہے،
یا چھیبا بچوں کو کیوں پال رہا ہے, یا ستار عیدی لاوارثوں کو کیوں رکھ رہے ہیں, لاشوں کے سودے کیوں کر رہے ہیں, انڈس اسپتال والے ایڈمن چارجز اتنے لے رہے ہیں, شوکت خانم کیا کر رہے ہیں. لیکن مجھے کوئی ایک آدمی یہ بتائے, شوکت خانم, انڈس اسپتال, نمل یونیورسٹی, ادیب رضوی, ستار عیدی, انصار برنی, یہ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں صرف اعتراض کرنے سے تو کام نہیں ہوتا نا, یا تو آپ اپنا حصہ بھی ڈالیں اس میں. میں نے ایک پی ٹی وی پہ ایک ستار عیدی صاحب کو انٹرویو کیا تھا, تو مولانا سے لوگ ڈرتے تھے, تو مجھے کہا گیا کہ یار آپ ذرا سخت سوال کیجئے گا, میں ذرا سا تھوڑا سا ہمیشہ سے بدتمیز آدمی ہوں. تو میں نے مولانا سے کہا آن اسکرین کہ مولانا صاحب آپ پر 2 قسم کے اعتراض لگائے جاتے ہیں. ایک تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لاشیں بھیج دیتے ہیں, یہ بہت بڑا ہے ان کو پتا. دوسرا یہ کہ آپ کسی فنڈ کا حساب نہیں دیتے, اور آپ کے پاس 6 ارب روپے ہیں. ہاں, کبھی کیش دے رہے ہیں, کچھ بھی کہہ رہے ہیں, تو اس کا حساب ہی نہیں ہے کوئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں لاشیں بیچتا ہوں, جو افواہ ہے بالکل صحیح ہے. میرے پاس 2 آپشن ہے جو میں لاوارث لاشیں اٹھاتا ہوں. لاش سڑ جائے نا تو بیٹا باپ کی لاش اٹھانے نہیں آتا ہے, میں اٹھاتا ہوں. یا تو میں ان کو لاوارث تدفین کر دوں, یا میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کے لیے دے دوں کہ ان کی باڈی پہ ریسرچ کرو. آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں 6 ارب روپے, میرے پاس 12 روپے ہیں, اور میرے اوپر اعتراض صرف 2 قسم کے لوگ کرتے ہیں. ایک وہ کرتا ہے جس نے کبھی کوئی مجھے ڈونیشن نہیں دیا, اور ایک وہ کرتا ہے جو مجھے 100 روپے دیتا ہے. جو کروڑوں دیتے ہیں وہ دروازے پہ رکھ کے جاتے ہیں, مجھ سے رسید بھی نہیں لیتے. لوگوں کو جب یقین ہو جاتا ہے نا کہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں, پھر وہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہے, کیا حساب کتاب اور کیا چیز وہ نہیں دیکھتے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں جو یہاں آپ کا ایک سوال تھا کہ اعتراض بہت کرتے ہیں. اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ تو بہت عیاشی سے رہ رہا ہے, وہ تو بی ایم ڈبلیو چلا رہا ہے, وہ تو چیریٹی کا کام کرتا ہے. بھائی چیریٹی کے پہ صرف وہ ادارہ چل رہا ہے, اس ادارے سے مستفیض ہونے والے مفت علاج کرا رہے ہیں یا مفت کھانا کھا رہے ہیں. اگر سیلانی کام کر رہا ہے تو اس کے سارے ویٹرز تنخواہ دار ہیں, جس دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا وہ کرایہ بھی دیتا ہے, بازار سے سامان لاتا ہے اس کے بھی پیسے دیتا ہے. اسپتال اگر چل رہا ہے تو مریض اسپتال میں فری میں پڑ رہا ہے, سارے ڈاکٹرز کو تنخواہیں جا رہی ہیں, سی او کو تنخواہیں جا رہی ہیں, اور جو دوسرے ممالک میں فنڈ ریز مینج کر رہے ہیں وہی فنڈز مینیجر ہیں, ان کو بھی تنخواہ. تو یہ اس ادارے کو چلانے کے لیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ایڈمن کاسٹ ہے نا بھائی. ہم کیا کرتے ہیں اس کا کمپیریزن ہوتا ہے کہ دیکھیں جی فلاں کی کاسٹ تو بہت کم ہے, فلاں کی بہت بڑا زیادہ. سمپل ہے. دیکھیے ریڈ کریسنٹ سب سے بڑی ہے فلاحی ادارہ دنیا بھر میں, ریڈ کراس. ریڈ کراس. جی, اس کے سی او کی تنخواہ ہے $1 ملین اینول. بھائی رفاہی ادارہ ہے, $1 ملین کس چیز کے لیتے ہو؟ اس کی ایڈمن کاسٹ ہے 5%. 5% کیوں ہے؟ کیونکہ وہ $6 بلین اٹھاتے ہیں. $6 بلین پہ 5% جو ہے جا کے بنتا ہے $300 ملین. اگر آپ 1 لاکھ روپے اٹھا رہے ہیں اور آپ کے اوور ہیڈ زیادہ ہے تو کاسٹ تو زیادہ ہوگی. آپ ایڈمن کو کمپیئر اس سے نہیں کر سکتے کہ پرسنٹیج پہ کہ میں 5 لے رہا ہوں آپ 10 لے رہے ہیں. آپ یہ کمپیئر کریں کہ میرا بجٹ کیا ہے, میں کتنے پیسے کلیکٹ کر رہا ہوں. اگر ایک اکاؤنٹنٹ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے $5,000 پر منتھ کا, تو 10 کروڑ کا بھی وہی حساب کرے گا اور 100 کروڑ کا بھی وہی کرے گا. اس کو صرف کمپیوٹر پہ فیڈ کرنا ہے. الزام یا ڈسکرنسی یہ ہو سکتی ہے کہ بھی جو آ رہے ہیں پیسے اس میں غبن نہ ہو, اس میں غبن نہ ہو. وہ چیک کریں آپ کہ جس نے پیسے دیے ہیں وہ مطمئن ہے یا نہیں ہے, اس کو رسید ملی ہے یا نہیں ملی ہے. اگر رسید ملی ہے تو وہ آپ کے سی آر اے کو بھی گئی ہے, یا امریکہ میں بھی گئی ٹیکس والوں کو, وہ ری ویریفائی کریں گے یہ پیسے کہاں گئے. اور میرے خیال ساری تنظیموں کا اسکروٹنی تو ہوتی ہے, مطلب کوئی ہر تنظیم کی آڈٹ ہوتی ہے, اور وہ اس کو اگر امریکہ کینیڈا سے پیسے جانے میں ہوتی ہے. اب دیکھیے آپ اعتراض کسی بات پہ بھی کر سکتے ہیں, اعتراض کوئی نہ کوئی کرنا ہے, وہ آسان ہے نا, وہ آسان ہے. اعتراض کر کے آپ آگے بڑھ گئے. اچھا, بہت لوگوں کی شوق ہوتے ہیں اسکینڈل بنانے کے. دیکھیے جب آپ صبح اخبار کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار اس میں پتہ نہیں یار بریکنگ نیوز کیا ہوگی, وہ بریکنگ نیوز جب آپ کو پتہ چلتی ہے تو وہ ردی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ ہاں, وہ نیوز ختم ہو جاتی ہے اس وقت ہے جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک بات آپ کو علم ہو گیا تو ختم ہو گیا نا. کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے آج اسکینڈل بنایا, میں نے آج اس پر اعتراض کیا, میں نے اس کے چھکے چھوڑا دیے اور دیکھو میں نے کتنا فرق کیا, 3 دن بعد یاد نہیں رہتا یار. فالو اپ جو ہے باپ اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے, صحیح, اولاد اپنی ماں کو بھول جاتی ہے مرنے کے بعد.
اچھا جی، وہ آپ نے بات کی کہ مختلف تنظیموں کے اپنے نام لیے، بڑا اچھا کریں، لیکن اس کی آڑ میں کہیں نہ کہیں تو کچھ پرابلم ایسے لوگ بھی ہوں گے نا جو اس طرح سے اکٹھا کر رہے ہوں گے بھائی جس پہ دیکھو، دنیا میں کون سا کام ہے جو 100% پیور ہو رہا ہے؟ نشاندہی کریں، لوگ ان کو نہ دے پیسے، لیٹ دا ڈونرز ڈیسائیڈ کس کو دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں انڈس کا یہاں ڈائریکٹر ہوں، آپ کہیں کہ جی انڈس میں غبن ہو رہا ہے، تو ممکن ہے کہ آپ 20 لوگوں کو متنفر کر دیں مجھ سے، اور 20 لوگ مجھے $1000 دیں جو اب نہیں دیں، یہ ممکن ہے کہ یہ آپ کر دیں، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو $1000 مجھے وہاں 20 مریضوں پہ لگانے تھے وہ میں نہ لگا سکوں اور ان کی موت ہو جائے، تو اب وہ بھی تو ذمہ داری لینا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ پہ ایک بات ثابت ہو جائے کہ میں صحیح تھا، آپ کا پرسپشن غلط تھا، تو آپ یار الفاظ تو واپس لے اپنے، معذرت تو کریں کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے وضاحت دے دی اور ہم سمجھتے ہیں یہ الزام غلط تھا۔ آپ اس کا رزلٹ دیکھیں کہ رزلٹنٹ کیا ہے، آپ اس تفصیل میں نہ جائیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ بہت چھوٹی چیزوں میں اگر جائیں گے تو وہ پھر ظاہر ہے اس بڑی کا چیز کچھ کو نقصان پہنچا دیں گے نا۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ آپ ان اموات کے بھی ذمہ دار ہوں گے، بھوک کے بھی ذمہ دار ہوں گے، افلاس کے بھی ذمہ دار ہوں گے، جو کہ آپ کے ایک الزام سے لگے گا۔ 20 لوگ آج نہیں دیں گے، کل نئے اللہ 30 لوگ۔ کبھی یار اللہ کا کام رکا ہے؟ ہاں نہیں میں نے تو دیکھا کہ لوگ اسی طرح ہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، ارشد، بنے جا رہے ہیں، کبھی بنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے خدا کا کے کام رکا ہے؟ نہیں اللہ کے ساتھ، جس کے ساتھ اللہ اس میں کے اور ساتھ آپ کو ہم روک سکتے ہیں کسی کا؟ ہم ہوتے کون ہیں؟ نہیں بالکل صحیح، ہماری بساط کیا ہے؟ ہم یہاں سے باہر جائیں نہیں پتا ہو ہمارا کیا ہوگا۔ صحیح ہے۔ ہم کیوں اتنے ترم خان بنتے ہیں، ہم کیوں فن خان بنتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے یار، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے رہ جائیں وہی بہت ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا اب یہ 2-3 چیزیں کیونکہ آج فرسٹ اس حوالے سے آج سے بات ہوگی تو ہم نے کہا چلیں آپ سے یہ تھوڑی سی بات کر لیں، آگے بھی کوشش کریں گے۔ اوورآل صحیح کیسے ہو سکتا ہے سسٹم ہمارا؟ مطلب یہ جو اس قسم کی پرسیپشنز ہیں یہ ختم، وہ ایک تو ٹھیک ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم اور جو جنریشن کے ساتھ تو چلیں ہو ہی جائیں گی، تو کیا وہ ڈائیلاگ یار لازمی؟ اگر سب لوگ پرائرٹی دیں اپنی اکنامک اسٹیبلٹی پر، ہاں اپنے آپ پہ، اپنی فیملی اپنی توجہ، فیملی کاروبار پہ توجہ دیں، بچوں پہ کاروبار پہ توجہ دیں، اور حلال مین سے پیسے کمانا شروع کریں، حلال مین سے محنت سے کمانا شروع کریں۔ چاہے شراب کی دکان کھولیں، وقت پہ کھولیں، وقت پہ بند کریں، صاف بات ہے، ہم تو اس پہ بےمانی نہیں کریں۔ ہم تو اس کے حق میں نہیں ہیں۔ ہے نا، آپ حق میں نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ اگر وہ بھی کریں تو اس کی ایمانداری یہ ہے کہ آپ ایک وقت پہ کھولیں گے، ایک وقت پہ بند کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کریں تو دماغ سے یہ فساد کی باتیں نکل جائیں گی۔ 90% آپ کو ویسے لوگ نظر آئیں گے جو فائنینشلی ڈسٹریس میں، فائنینشلی پریشان ہیں، گھر میں پریشان ہیں، ہاں کچھ آج کل حالات بھی ایسے ہی ہیں حالات کہ تھوڑا ایسے سا ہیں، اس میں وہ ڈیسپریٹ ہو کے دوسروں پہ الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں، ورنہ اندر سے ان کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن اوورآل یہاں میں خیال مطلب ایک تو وائٹ کالر قسم کے معاملات تو ہو سکتے ہیں، لیکن اوورآل یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ کوئی رشوت لیں یا کوئی ایسا کام کریں، ایسا تو سسٹم ہی محنت نہیں کریں، ہے۔ بس محنت کریں۔ دیکھیں ہر آدمی جب نیا نیا آتا ہے نا تو اس کو جس طرح پانی میں آپ کودتے ہیں تیرنا نہ آتا ہو تو ہاتھ پاؤں تو مارتے ہیں نا یار، سمجھ آ جاتی تو ہے آپ اپنے حصے کے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں ماریں گے؟ اور آپ بھی ایسے ماریں، کرنا چاہیے۔ اگر تیرنا سیکھنا چاہتے ہیں، نہیں تو ڈوب جائیں۔ اور اتنا وقت اگر ہم اپنے اوپر لگائیں، اپنی فیملی پہ، اپنے بزنس پہ لگائیں تو میرے خیال زیادہ بہتر یار طور میں پہ تو سمپل سی بات کہتا ہوں ارشد بھٹی، اپنی بیوی کی عزت کرو، بچوں سے پیار کرو، خود بخود برکت آتی جائے گی، چیزیں آ چلی جائیں جائے گی، گی۔ انشاءاللہ۔ مرد یہاں ٹائم دیتے نہیں ہے گھروں میں، کھانے رات کو باہر کھا رہے ہیں، بیوی اکیلی بیٹھی ہے، بچے ترس رہے ہیں باپ کو دیکھنے کو، تو خاک برکت آئے گی۔ صحیح برکت کے لیے ضروری ہے پہلے اپنے گھر میں تلاش کریں برکت بھائی، صحیح، رشتوں میں برکت لائیں۔ وہی رائٹ، تھینک یو ویری مچ جی۔ آج اتنی گفتگو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔